السلام علیکم ناظرین۔ رحمت ڈرامہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، کہانی مزید دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف باری اور پریشے کی بڑھتی ہوئی محبت، باری کا پریشے سے والہانہ محبت کا اظہار، تو دوسری طرف علیزے اور اس کی ساس کے درمیان بہتر ہوتے ہوئے تعلقات۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ تو جہاں باری اور پریشے اپنی آنے والی زندگی اور اپنی محبت کو لے کر خوشیاں منا رہے ہیں، تو وہاں ایک عدد عنایا بھی تو ہے جو ان کی خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے پلاننگ کر رہی ہے۔ اور پھر رمیسا، جس سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ اس کی سوکن کی بیٹی کی شادی اتنے اونچے گھرانے میں ہو رہی ہے۔ اس سب میں اگر دیکھا جائے تو جس کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ منال ہے۔ منال، جسے پتہ ہی نہیں کہ عنایا نے اسے اپنی محبت باری حاصل کرنے کے لیے مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا، اور جب باری کی پریشے سے شادی ہو جائے گی تو منال اور راحیل کی شادی خطرے میں پڑ جائے گی۔ فی الحال منال تو اپنے بھائی کو خوش دیکھ کر دل سے خوش ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی اپنے بھائی کو اداس پریشان ہی دیکھا ہے۔ اب جب باری کھل کے مسکراتا ہے تو منال کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی باری ہے۔ منال تو اس سب کے لیے پریشے کی احسان مند ہے کہ اگر وہ باری کی زندگی میں نہ آتی تو شاید اس کا بھائی زندگی بھر محسوس ہی نہ کر سکتا کہ دل کی خوشی کیا ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف منال محسوس کر رہی ہے کہ راحیل کے ساتھ ساتھ باقی سب گھر والوں کا رویہ بھی اس کی طرف بہت سرد ہوتا جا رہا ہے۔ منال تو یاد ہے نا ناظرین کہ راحیل سے شادی اب کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اسے یہی خوف تھا کہ عنایا کبھی مجھے اور راحیل کو خوش نہیں رہنے دے گی۔ لیکن راحیل نے منال سے کتنے وعدے کیے تھے کہ ہم دونوں کی شادی شدہ زندگی پر باری یا عنایا کے رشتے کی وجہ سے کبھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن افسوس کہ راحیل اپنی بہن کے جھوٹے ڈراموں کی وجہ سے منال کے ساتھ کیے تمام وعدے بھول چکا ہے، جبکہ منال کو اب آگے چل کے بہت افسوس ہونے والا ہے کہ کاش سب کے زور دینے کے باوجود بھی منال اپنے فیصلے پر قائم رہتی اور راحیل سے کبھی شادی نہ کرتی۔ خیر، فی الحال تو عنایا نے جس طرح باری کی شادی میں شرکت کا اعلان کیا ہے اور اپنے گھر والوں سے صاف کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی جائے یا نہ جائے میں شادی میں ضرور جاؤں گی، تو راحیل کو تو اپنی بہن اب فرشتہ لگنے لگی ہے کہ باری نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، 2 بار شادی کا کہہ کے انکار کر دیا، اور میری بہن کتنی اچھی ہے کہ اس کے باوجود بھی منال کے گھر والوں کی خوشی میں شرکت کرنے کے لیے دل بڑا کر لیا ہے۔ لیکن یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے عنایا کی کتنی بڑی چال ہے۔ اول تو عنایا کوشش کرے گی کہ پریشے اور باری کی شادی ہو ہی نہ، اور اگر شادی ہو جاتی ہے تو عنایا سوچتی ہے کہ اگر میرے گھر والوں نے باری کے گھر والوں سے کٹ آف کر دیا تو پھر بھلا باری اور پریشے کی شادی شدہ زندگی میں آگ کیسے لگا پاؤں گی، اور کیسے ان دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی کروں گی کہ بالآخر پریشے خود ہی باری کو چھوڑ کے چلی جائے، کیونکہ عنایا نے تو بہت آگے کی سوچ رکھی ہے۔ عنایا فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ باری کو یوں شو کرائے گی جیسے اب اس کے دل میں باری کے لیے کچھ برا نہیں ہے، لیکن مستقل باری اور پریشے کی زندگی میں انٹرفیئرنس کرتی رہے گی اور پریشے کو آہستہ آہستہ یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ جیسے باری پریشے سے چھپا رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر باری اور عنایا کا کوئی چکر چل رہا ہے۔ اور جناب ادھر رمیسا بیگم جب پریشے کی شاپنگ دیکھتی ہیں تو ان کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ رمیسا بیگم نے تو پوری زندگی اتنی مہنگی چیزیں کبھی دیکھی ہی نہیں، پہننا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور پھر ان کے دل کی بات زبان پر آ ہی جاتی ہے کہ بھئی سچ کہیں تو پریشے نے قسمت تو بہت اچھی پائی ہے۔ اتنا اچھا امیر اور سلجھا ہوا گھرانہ ملنا ہر لڑکی کے نصیب میں نہیں ہوتا، اوپر سے نہ ساس کے جھگڑے اور نہ ہی نندوں کے مسائل۔ اور رمیسا یہ سب بولتے ہوئے اتنا بھی نہیں سوچتی کہ وہ یہ
یہ بات اپنی ہی ساس کے سامنے بیٹھی ہوئی کر رہی ہے۔ ویسے رمیسا میڈم، آپ کے بھی تو دو بیٹے ہیں۔ جو لڑکیاں آپ کے گھر بہو بن کے آئیں گی وہ کتنی بدنصیب ہوں گی کہ ان کی ساس بھی زندہ ہے اور ساس بھی آپ کے جیسی۔ خیر، رمیسا ہے کہ حسد میں بس بولتی ہی چلی جاتی ہے کہ واقعی پریشے کی قسمت کتنی اچھی ہے جو اتنا بڑا گھرانہ مل گیا، جس پر اماں جان بھی فوراً اسے ٹوک دیتی ہیں کہ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، اصل چیز صرف انسانیت ہوتی ہے۔ انڈائریکٹلی شاید اماں جان رمیسا کو ہی سنا رہی ہوں، کیونکہ رمیسا فوراً گھبرا کر بات بدل دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کتنی دیر ہو گئی، یہ لوگ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ خیر، ادھر چونکہ علیزے اور زہیب نے مل کے باری اور پریشے کو ملانے کا پلان بنایا تھا، جبکہ پریشے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جب وہ ساحل سمندر پہ جائے گی تو وہاں باری سے اچانک ملاقات ہو جائے گی۔ تو باری کو یوں اچانک دیکھ کر پریشے کافی گھبرا جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کو اس طرح جھوٹ بول کر مجھے یہاں نہیں بلانا چاہیے تھا، لیکن باری تو پوری طرح پریشے کی محبت کے رنگوں میں جیسے ڈوبا ہوا ہے۔ وہ پریشے کو گجرے پہناتا ہے اور بڑی محبت سے کہتا ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے میں تمہارے ساتھ پوری دنیا گھوموں، تمہارے ساتھ ہر خوشی شیئر کروں اور شادی کے بعد میں تمہیں وہ سب دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ لیکن یہاں پر پریشے کے دل کا ڈر اس کی زبان پر آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہے۔ تو باری سے کہتی ہے کہ شادی سے پہلے تو سبھی بہت وعدے کرتے ہیں، اصل پتہ تو شادی کے بعد چلے گا۔ لیکن یہاں باری کو افسوس ہوتا ہے کہ پریشے کو اس پر یقین نہیں ہے۔ لیکن پریشے جب باری کو یوں پریشان دیکھتی ہے تو فوراً مسکرا کے کہتی ہے کہ فکر نہ کریں، مجھے آپ پر پورا یقین ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اور ناظرین، اس ڈرامے کا، بلکہ میں تو کہوں گی اب تک کے جتنے بھی میں نے ڈرامے دیکھے ہیں ان سب میں سے جو میرا سب سے فیوریٹ اور آئیڈیل کپل ہے وہ ہے علیزے اور زہیب کا۔ اور زہیب اتنا اچھا شوہر ہے کہ ایک ماں ہونے کے ناطے میری دل سے دعا ہے کہ میری بیٹیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام بیٹیوں کو زہیب جیسے شوہر ملے جو علیزے کی اتنی قدر کرتا ہے، جس کی محبت شروع دن سے لے کے اب تک ویسے کی ویسے قائم ہے۔ ہم سب نے وہ مرد تو دیکھے ہیں جو شادی سے پہلے بڑے بڑے وعدے اور دعوے کرتے ہیں لیکن شادی کے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن یہاں زہیب جیسا مرد بھی ہے جو وہ وعدے بھی نبھا رہا ہے جو اس نے کبھی کیے بھی نہیں تھے۔ اور جناب علیزے بھی تو کتنی اچھی سویٹ سی لڑکی ہے جو اپنی ساس کی اتنی خدمت کر رہی ہے کہ بالآخر اپنی خدمت سے اس نے اپنی ساس کے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ اور اب تو علیزے کی ساس بھی دل سے دعا کرتی ہے کہ علیزے کی فزیو تھراپی کامیاب ہو اور وہ سچ میں اپنے پاؤں پر چلنا شروع کر دے۔ اور ناظرین، شاید پریشے اور باری کی شادی سے بھی زیادہ ڈرامے کے ویورز کو اس دن خوشی ہوگی جس دن علیزے ویل چیئر سے اتر کے اپنا پہلا قدم اٹھائے گی۔ ویسے ناظرین، یقیناً آپ نے بھی یہ بات ضرور نوٹ کی ہوگی کہ اس ڈرامے میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ جہاں زمانے بھر میں بری ساسیں، بری نندیں، بری بیویاں یا بہویں اور برے شوہروں کی مثالیں قائم ہیں، وہاں علیزے جیسی سلجھی ہوئی بہو، زہیب جیسا محبت کرنے والا شوہر، اماں جان جیسی انصاف پسند ساس اور منال جیسی معصوم سی مخلص نندیں بھی اسی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو ناظرین، آج آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہوگی، نمبر 1 باری اور پریشے کی شادی کی، یا نمبر 2 علیزے کے اپنے قدموں پر چلنے کی۔ بس آپ نے کمنٹس میں صرف 1 یا 2 لکھنا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ زیادہ ووٹس کون سی خوشخبری کو آتے ہیں۔